اور پیغمبر کی خدمت میں جو ایران سے وفد آیا، بالکل آخری ایام میں آپ بیمار بھی تھے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھیاں کٹی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہمارے قہرمان نے کہا. قہرمان قدیم فارسی میں بادشاہ ایران کو کہتے ہیں. تو حضرت نے کہا تمہارے قہرمان پر خدا کی لعنت ہو، میرے رب نے کہا ہے داڑھی بڑی کرو اور مونچھیں چھوٹی کرو. اب پھر علی کو کہا ان کو باہر نکالو، مجھے نہ دیکھے نہ میں ان کو دیکھوں. حضرت شیخ مولانا زکریا محدث سہارنپوری داڑھی مونڈوں سے کہتے تھے کہ اگر داڑھی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو روز رسول پر سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور سے پڑھو. اور فرماتے تھے حضرت قبر میں ان سے منہ موڑ لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. توبہ توبہ. باہر شرح کنز میں ہے جو قصدن سنت تر کر لے لم تنلہ شفاعتی، اس کو پیغمبر کی شفاعت نہیں ملے گی. داڑھی مونڈنے والے بغیر تاخیر کے اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے اور جلد از جلد داڑھی بحال کر لیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر ان کے جانتے نہیں. ایک بڑے مدرسے اور دارالعلوم کا خزانچی تھا، ایک حکیم زمانے کا، داڑھی مونڈا بالکل ایسے کہ شیطان نے موتا تھا اس کے چہرے پہ. ایک طالب نے وہاں کے بڑے مولوی سے پوچھا کہ یہ ہمارے دارالعلوم کا خزانچی ایک ایسا شخص ہے، یہ جائز ہے؟ کہ یہ بڑوں کی طرف سے ہوا ہے. بڑے اور چھوٹے سب پابند شریعت کے. قرآن کو دیکھو، یہ بڑوں کو چھوٹوں کو سیدھا کرتا ہے. نہیں ہے اس کے اہل مگر پرہیزگار. تو داڑھی مونڈنا فسق و فجور ہے. داڑھی مونڈے کا کمیٹی میں رہنا حرام نہ جائے. ہاں اگر اس محلے میں تمام داڑھی والے مر گئے، سب ہلاک ہو گئے، تو اللہ کی مسجد کو بچانے کے لیے پھر ان کی ضرورت ہو سکتی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم داڑھی مونڈوں کے خلاف ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، سرمایہ ہے. داڑھی والے انہی سے پیدا ہوتے ہیں. ان کے اس فعل پر ان کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ قباحت کا فعل ہے، فسق ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے.